شامی صاحب سر، جو ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی، اوپر نیچے ایک ہنگامہ، پھر آئینی ترمیم آئی اور آئینی ترمیم کے بعد رہائی ہو گئی بشریٰ بی بی کی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ حالات اب اسٹیبلائز ہو رہے ہیں، نارملائز ہو رہے ہیں؟ یہ جو سال ہے نا، لگتا ہے کہ یہ ذرا کہ اس میں ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے بالآخر۔ کسی برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ نہیں، وہ تو آنے والا سال اچھا ہوگا۔ اچھا، تو ابھی اینڈ ہونے والا ہے۔ آنے والا سال بھی اچھا ہوگا۔ اچھا، پاکستانی معیشت سنبھل گئی، پاکستانی سیاست لڑکھڑاتی رہی، لیکن بالآخر سنبھلنے کے قریب آ گئی۔ اور ہماری جو بشریٰ بی بی ہیں، جو پاکستان کی خاتون اول رہی، عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ، اور تیسری بیگم تھی ان کی، اور جمائمہ خان، اور ان سے پہلے جمائمہ، ان کے بعد پھر ریحام خان، اور پھر بشریٰ بی بی۔ جی، ریحام خان نے تو کتاب بھی لکھ ماری ان پہ، اور میرا خیال مختصر سی متنازع رفاقت رہی، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے الحفیظ علمان۔ تو اب بشریٰ بی بی جو ہیں، ان سے کے تعلق تو یوں ہے کہ وہ بھی پاک پٹن کی رہنے والی، اور میرا بھی بچپن اور لڑکپن پاک پٹن میں گزرا ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر سے ہمیں بھی نسبت ہے عقیدت کی، اور ان کو بھی ہے۔ ان کے جو والد محترم ہیں ریاض وٹو صاحب، وہ بھی وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، اور جو سسر میاں غلام محمد احمد خان مانے کا، وہ میاں صاحب علی محمد خان صاحب آف بستی شریف، جو ہوشیارپور سے ہجرت کر کے آئے پاک پٹن میں، اور چشتیہ سلسلے کے بہت نامور بزرگ گزرے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کے غلام محمد احمد خان مانے کا ان کے مرید تھے، اور بڑے ذمہ دار تھے وہاں کے، اور کئی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، وفاقی وزیر رہے۔ اور اب بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی میاں غلام محمد احمد خان مانیکا کے بیٹے خاور مانیکا سے۔ بالکل۔ وہ وہ ایک سرکاری افسر تھے، اور وہ کسٹم کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ 28 سال ان کی رفاقت رہی ان سے، بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اور میرا خیال 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، میرا خیال ہے، میرا خیال 5 بچے ایگزیکٹلی 5 ان کے ہیں۔ اور تو یہ رفاقت جو ہے یہ بھی ٹوٹی، اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ایک عقیدت مند کے طور پر۔ عمران خان ان کے پاس آتے تھے اور دعا کرانے کے لیے، مرید کے طور پہ، ایک ان کے یعنی مرید کہہ لیجئے یا ارادت مند کہہ لیجئے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی تصوف سے بڑی دلچسپی رہی، کئی بزرگوں سے ان کا تعلق تھا، اور ایک زمانے میں تو پھر اشفاق احمد خان صاحب سے بھی ان کی بڑی ملاقات تھی، اور ہمارے جاوید غامدی صاحب سے بھی، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی۔ مطلب وہ مختلف لوگوں سے اکتساب فیض کرتے رہتے تھے، اور لوگوں سے ملتے تھے، جا کے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ تو غامدی صاحب تو ماشاءاللہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی؟ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ خان اس کا ایک افتتاح کیا انہوں نے، اچھا، جہاں لوگوں کو تربیت دیں گے۔ تو بہرحال اب جو بشریٰ بی بی ہیں، آج وہ ایک بڑی روحانی شخصیت کے طور پر ان کا نام منظر عام پر آیا، اور پھر عمران خان صاحب سے ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، اور ان کی وزارت عظمیٰ بننے سے کچھ دیر پہلے یہ شادی ہوئی۔ جی ہاں، اور وہ بھی متنازع رہی اس کے بعد، متنازع کہہ رہی، یعنی کہ شادی تو ہوئی نا، وہ تو ہوئی، متنازع بنا دی گئی، متنازع کو شادی ہو گئی۔ اور اب وہ اس پر پھر مقدمہ قائم ہو گیا کہ یہ جناب عدت کے دوران ہوئی ہے۔ ان کے شوہر صاحب درخواست لے کے پہنچ گئے، لیکن ہمارا یہ تو ایک ہماری تاریخ کے افسوسناک واقعات ہیں۔ تو بشریٰ بی بی نے ایک تو بڑی وہ باپردہ خاتون تھیں، اور خاتون اول کے طور پر جہاں بھی گئیں بالکل مکمل ان کا برقع انہوں نے اوڑھا ہوتا تھا، صرف ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی تھیں، وہ دیکھ سکتی تھیں۔ اور پاکستان کی وہ پہلی خاتون اول تھیں جو اس طرح اتنی باپردہ تھیں۔ ویسے تو
میرا خیال ہے کہ خواجہ ناظم الدین کی اہلیہ اور جو ہمارے ہیں چودھری محمد علی کی اہلیہ، اچھا، اور پھر سردار فاروق لغاری جو ہیں ان کی اہلیہ، اچھا، وہ بھی کسی نے ان کی تصویر نہیں دیکھی کبھی. اور جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ جو تھیں وہ یعنی اس طرح برقع نہیں لیتی تھی، صحیح، لیکن بہرحال باپردہ خاتون تھی. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی وہ کسی پبلک گیدرنگ میں ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی. اچھا، اور اس لیے ان کی جو بیٹی تھی بیگم نسیم اورنگزیب، وہ پروٹوکول کے تقاضے پورے کرتی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ جب وہ امریکہ گئے اس وقت بھی ان کے ساتھ تھی. دوروں پہ جاتے تھے عام طور پر ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی. صحیح. تو بہرحال اب جو بشریٰ بی بی ہیں، اب ان کی وجہ سے اور یا خان صاحب کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میاں بیوی کو. ہاں جی. اور پھر وہ الزامات لگے کہ کیا کہیں، داغ نے داغ کا ایک شعر ہے، کچھ تھوڑا سا مفہوم اس کا مختلف ہے لیکن شعر بڑا دلچسپ ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کیا ہے مسلمان اس صنم کو، کیا ہے مسلمان اس صنم کو ہزار طوفان اٹھا کر. اوہ، حالانکہ یہاں الٹا معاملہ ہے دیکھا جائے. لگائی وہ تہمتیں کہ بولا خدا خدا کر، خدا خدا کر. تو بہرحال تہمتوں کی زد میں رہی. توشہ خانے کے مقدمے بنے اور دوسرے القادر ٹرسٹ کیس بنا. اور توشہ خانے میں تو ایسا تھا نا، الزام یہ لگا کہ 108 تحائف موصول ہوئے تھے خان صاحب کو اپنے اقتدار میں، تو ان میں سے 58 جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اب کہا گیا جی انہوں نے ان کی لگوائی اور اس لیے قیمت کم لگوائی، اور پھر اس کا جو آدھا حصہ دینا تھا وہ بھی کم ادا کیا، اور اس طریقے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. صحیح. اگرچہ کہ ان کے وکلا کا کہنا تھا کہ بھئی اب وہ تو قیمت کروانا تو ان کا کام نہیں تھا، وہ تو جو متعلقہ حکام نے لگائی، جتنی لگائی انہوں نے اس کو مطابق ادائیگی کر دی. پر لیکن وہ اس کیس میں تو بری ہو چکے نا. ہاں جی. پہلے توشہ خانہ ون میں ان کو سزا ہوئی تھی. کتنی سزا ہوئی تھی سر؟ اس میں 14 سال کی سزا ہوئی. 14 سال کی سزا ہوئی تھی. 14 سال 14 دونوں کو. ہاں. اور کوئی 78 کروڑ روپے ایچ جرمانہ بھی تھا. لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے تو معطل کی تھی سزا، میرے خیال بریت ہو چکی. اب نہیں سر، ابھی اس کے لیے مرکزی جو ہے نا اپیل وہ لگائی جانی ہے ابھی، یعنی ان کی سزا معطل ہو چکی، ضمانت یعنی سزا معطل. ہاں جی. اب بہرحال اس کی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہوگی. ہاں جی. اب ایک توشہ خانہ کا دوسرا کیس قائم کر دیا گیا، 2 اب وہ اس پر گرفتار کر لیا گیا. جب ان کو گرفتار اب ان کے خلاف فیصلہ دیا تو اس وقت تو یہ اپنے گھر پہ تھیں اسلام آباد میں، وہاں سے خود گرفتاری دینے پہنچی. ایگزیکٹلی. تو بہرحال اب وہ رہا ہوئی ہیں 264 دن جو ہے سر قید میں رہی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہماری رپورٹر سے بات ہوتی ہے، بظاہر ہے کیونکہ وہ کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پورے اس 9 مہینے میں اپنی بیماری سے متعلق انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. اچھا، شکایت کی تو وہ یہ کی کہ جی میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ چھت سے چوہے گر جاتے ہیں، یا پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جو پہلے کہا کہ جی قطرے پلا دیے ٹوائلٹ کلینر کے. ہاں، لیکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ایک دفعہ میڈیا ٹاک کی سر انہوں نے، وہ بھی خان صاحب نے روک دیا تھا کہ نہیں آپ یہ مت بولیں، وہ غصے میں آ کے انہوں نے کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات چیت بھی نہیں کی. صبر کی تصویر بنی رہی. اور اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہ رہا ہو چکی ہیں.